انڈونیشیا کی پولیس نے بچوں کی اسمگلنگ کرنے والے ایک بین الاقوامی گروہ کا انکشاف کیا ہے جس نے مبینہ طور پر 2023 سے اب تک سنگاپور میں کم از کم 25 نوزائیدہ بچوں کو فروخت کیا ہے۔ حکام نے رواں ہفتے انڈونیشیا کے شہروں پونٹیاناک اور تانگیرانگ میں اس گروہ سے متعلق 13 گرفتاریاں کی اور 6 بچوں کو بازیاب کروایا جو اسمگل کیے جانے والے تھے۔ یہ سب بچے 1 سال سے بھی کم عمر کے تھے۔ ویسٹ جاوا پولیس کے ڈائریکٹر جنرل کرمنل انویسٹیگیشن سوروان نے BBC کو بتایا کہ بچوں کو پہلے پونٹیاناک میں رکھا گیا تھا اور سنگاپور بھیجنے سے قبل ان کی امیگریشن دستاویزات کا انتظام کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق اس گروہ کا مبینہ طریقہ کار والدین یا حاملہ ماں کو نشانہ بنانا تھا جو مبینہ طور پر اپنے بچے کی پرورش نہیں کرنا چاہتے تھے یا ایسا کرنے کے قابل نہیں ہوتے تھے۔ کچھ معاملات میں واٹس ایپ جیسے مزید نجی چینلوں کا رخ کرنے سے پہلے یہ گروہ اور اس کے اہلکار فیس بک کے ذریعے ایسے لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ سوروان نے کہا کہ کچھ بچوں کو اسمگل کرنے کے معاملات تو اس وقت ہی طے کر لیے جاتے تھے کہ جب وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتے تھے، یعنی پیدائش سے قبل ہی انہیں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ ایسے میں سوروان بتاتے ہیں کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی تو اس کے اصلی والدین کو زچگی کے اخراجات ادا کیے جاتے، پھر بچے کا معاوضہ ادا کیا جاتا اور بچہ لے لیا جاتا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس گروپ کے ارکان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے کہ جو اس بات پر نظر رکھتے تھے کہ کن کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے اور آیا وہ ضرورت مند ہے یا نہیں۔ پھر کچھ ایسے افراد بھی اس گروہ کا حصہ تھے کہ جو پیسوں کی ادائیگی کے بعد حاصل کیے جانے والے بچوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ بھی اس گروہ کا حصہ تھے کہ جو اسمگل کے غرض سے خریدے جانے والے ان بچوں کے خاندانی کارڈ اور پاسپورٹ جیسے جعلی سول دستاویزات تیار کرنے کا کام کرتے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ماؤں سے چھینے جانے کے بعد بچوں کو 2 سے 3 ماہ تک ان کی دیکھ بھال کرنے والے افراد کے حوالے کر دیا جاتا تھا، جس کے بعد انہیں جکارتہ اور پھر پونٹیاناک بھیج دیا جاتا جہاں ان کی پیدائش سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ اور دستاویزات تیار کیے جاتے۔ ان بچوں کو 1,10,00,000 سے 1,60,00,000 انڈونیشین روپیہ میں فروخت کیا جاتا۔ گرفتار کیے گئے افراد میں سے کچھ کے مطابق ان کے گروہ نے کم از کم 12 بچوں اور 13 بچیوں کو اندرون اور بیرون ملک فروخت کیا۔ ان میں سے زیادہ تر انڈونیشیا کے صوبے مغربی جاوا کے مختلف اضلاع اور شہروں سے آئے تھے۔ انڈونیشیا کی پولیس نے جمعرات کے روز کہا کہ ان کی اولین ترجیح سنگاپور میں گود لینے والوں کو تلاش کرنا ہے۔ سوروان نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم ان بچوں کے اعداد و شمار سے متعلق تحقیقات کو جاری رکھیں گے تاکہ اس بات کا پتہ چلایا جا سکے کہ کتنے بچوں کو کہاں بھیجا گیا ہے، انہیں کب، کیسے اور کس کی مدد سے لایا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا پتہ لگانے کی بھی کوشش کی جائے گی کہ انہیں کن لوگوں نے گود لیا ہے یا ان بچوں کو کن لوگوں نے خریدا ہے اور اس کے عوض کتنی رقم ادا کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کی جانب سے جمع کی گئی زیادہ تر معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچوں کی قومیت تبدیل کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکام اب بھی ان کے پاسپورٹ کی تلاش کر رہے ہیں۔ سوروان نے اس سے قبل BBC انڈونیشیا کو بتایا تھا کہ بچے اسمگلروں اور والدین کے درمیان معاہدوں کے ذریعے حاصل کیے گئے، یا یوں کہہ لیں کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسری جانب جن والدین نے اپنے بچوں کے اغوا ہونے کی اطلاع دی تھی انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ بروکر یا اسمگلروں کی جانب سے انہیں بچے کی قیمت یا معاوضہ ادا نہیں کیا گیا تھا۔ شبہ ہے کہ کم از کم کچھ والدین مالی مشکلات کی وجہ سے اپنے بچوں کو فروخت کرنے پر راضی ہو گئے ہوں گے۔ سوروان نے کہا کہ ان پر بھی اس حوالے سے الزام لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ والدین اور مجرموں کے درمیان ایک معاہدہ تھا تو ان پر بچوں کے تحفظ سے متعلق جرائم اور انسانی اسمگلنگ کے تحت مقدمات
درج کیے جائیں گے اور سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انڈونیشیا کی پولیس نے انٹرپول اور سنگاپور کی پولیس کی سے مدد کی درخواست کی ہے تاکہ انسانی اسمگلنگ کرنے والے گروہ کے ارکان کو گرفتار کیا جا سکے جو اب بھی بیرون ملک موجود ہیں اور ان بچوں کے خریدار بھی ہیں۔ سوروان نے وضاحت کی کہ ہم مجرموں کو مطلوب افراد کے طور پر حاصل کرنے اور حراست میں لینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ریڈ وارنٹ جاری کریں گے یا ان ممالک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے درخواست کریں گے کہ انہیں گرفتار کر کے ہمارے حوالے کیا جائے۔ انڈونیشین چائلڈ پروٹیکشن کمیشن KPAI کے کمشنر آئی رحمانیتی کے مطابق بچوں کی اسمگلنگ کرنے والے گروہ عام طور پر خواتین کو مایوس کن حالات میں نشانہ بناتے ہیں۔ انہوں نے BBC نیوز انڈونیشیا کو بتایا کہ مثال کے طور پر اگر وہ جنسی تشدد، شوہر کی جانب سے چھوڑے جانے یا غیر رسمی تعلقات کی وجہ سے حاملہ ہوئیں۔ انڈونیشیا میں اسقاط حمل غیر قانونی ہے سوائے چند شرائط کے جیسے طبی ہنگامی حالات اور ریپ کے نتیجے میں حاملہ ہونا۔ آئی رحمانیتی نے کہا کہ بچوں کی اسمگلنگ کرنے والے گروہ اکثر زچگی کلینک، یتیم خانے یا سماجی پناہ گاہوں کے طور پر سامنے آتے ہیں جو کمزور خواتین اور بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ کلینک یا پناہ گاہیں ایسی زبان استعمال کرتی ہیں جو شروع میں ہمدردانہ لگتی ہیں، جیسے آپ ہماری مدد سے اپنے بچوں کو جنم دے سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ پیسے پیش کرتے ہیں اور بچے کی غیر قانونی طور پر بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں۔ اگرچہ انڈونیشیا میں فروخت ہونے والے بچوں کی تعداد کے بارے میں کوئی سرکاری اعداد و شمار موجود نہیں، لیکن انسانی اسمگلنگ کے جرائم کے بارے میں KPAI کے مطابق اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ رجحان مستقل اور بڑھ رہا ہے۔ سن 2020 میں KPAI نے غیر قانونی گود لینے کے شکار بچوں کے 11 معاملات درج کیے، جبکہ سن 2023 میں اسے غیر قانونی گود لینے کی آڑ میں بچوں کے اغوا اور اسمگلنگ سے متعلق 59 معاملات درج کیے۔ KPAI نے جن حالیہ واقعات کی وکالت کی ان میں سے ایک سن 2024 میں پیش آیا تھا جب ڈیپوک، مغربی جاوا اور بالی جیسے مقامات پر بچوں کو فروخت کرنے کے عمل میں پایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو مختلف قیمتوں پر فروخت کیا گیا تھا۔ جاوا میں قیمت 1 کروڑ 19 لاکھ روپے سے 1 کروڑ 15 لاکھ ملین روپے کے درمیان ہے، جبکہ بالی میں یہ 2 کروڑ روپے سے 2 کروڑ 60 لاکھ روپے تک پہنچ سکتی ہے۔ بچوں کی قیمت ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر لگائی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو جاتے جاتے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ہاں، ایک پیارا سا کامنٹ بھی۔